بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب زدني علما. باب صلاة الجماعة والإمامة. امامت کا مطلب ہوتا ہے اردو میں رہبری، راستہ بتانا، نیکی کی باتیں بتانا، اس کو بولتے امامت. ہم دیکھتے ہیں تو تین طرح کی امامت معلوم ہوتی ہے. ایک امامت کبریٰ، بڑی امامت، وہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کو امام بولتے ہیں. امام المسلمین سب سے بڑی امامت ہے. وہ باقاعدہ بیعت کرتے اور صاحب ان کے حکم پر چلتے، جب وہ قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو تو اس کو بولتے امامت کبریٰ، بڑی امامت، جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، امیر المؤمنین بولتے یا خلیفۃ المسلمین بولتے. یہ وہ دوسری امامت یا دوسرا امام کا مطلب یہ کہ دین کی باتیں بتانے والے، فتویٰ دینے والے، دین کی خدمت کرنے والے، جسے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام ابن تیمیہ، امام مالک، امام فلاں. ان کا درجہ وہ نہیں، یہ خالی دین کی باتیں بتانے والے. تیسرے امام ہیں مسجد میں نماز پڑھنے والے. یہ تین امام کا ذکر آتا. اب یہاں جو آیا ہے وہ مسجد میں نماز پڑھانے والے کے تعلق سے آیا ہے. کوئی بھی نماز پڑھائے اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے، ہماری نماز بھی ہو جاتی ہے، بشرطے کو مشرک نہ ہو. سمجھو کوئی آدمی داڑھی منڈا کر نماز پڑھائے، ہو جاتی ہے ہماری نماز. کوئی آدمی غلط کھاتا پیتا، حرام کھاتا پیتا، وہ امام ہے، اس کی نماز ہو جاتی. ہاں وہ غلط آدمی، اس کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، ایسا نہیں بولنا. مشرک ہے، شرک کرتا ہے، درگاہ جانے والا ہے، ہاں اس کے لیے بول سکتے مشرک ہے نا. باقی ارے انہوں نے مول صاحب کو دیکھا اس دن سنیما میں لائن میں کھڑے تھے، سنیما دیکھو ان کو پیچھے نماز پڑھ جاؤ جی، پڑھتا نہیں. ارے نہیں بولنا ویسا. وہ مولوی صاحب ارے صاحب اس دن دیکھا باٹل لے لگے انہوں ٹاسما، نہیں جی پڑھنا کیا کرتے. اللہ کے رسول فرمائے امام ٹھیک نماز پڑھائے تو امام کا ثواب بھی، کتنے لوگ پیچھے پڑھتے ہیں نا ان کا ثواب بھی امام کو ملے گا. یہ غلط نماز پڑھائے تو اس کی نماز کا گناہ، اور کتنے اس کے پیچھے 400 آدمی پڑھے تو 400 آدمی کی نماز کا گناہ بھی اس کے سر کے اوپر. امامت کوئی معمولی ذمہ داری نہیں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سب ہم لوگ کو نہیں یہ کرنا کہ صاحب میں ان کے پیچھے نہیں پڑھوں گا، ان کے پیچھے نہیں پڑھوں گا. آپ لوگ ویسے ہی کرتے ہیں آج کل. ذرا کچھ بھی اختلاف ہو جاتا ہے امام سے مسجد چھوڑ کے چلے جاتے رہے. اسے صحابہ کی کیا غالباً مروان، نام یاد نہیں آیا، مروان ہے تو کون ہے یاد. حضرت عثمان کا زمانہ، فجر کی نماز پڑھائے انہوں کیا امام گورنر، 2 رکعت پڑھائے، پڑھا کر پوچھتے ہیں ابھی پڑھاؤں گی بس کی. لوگ بولے کیا بھائی نے فجر کی 2 رکعت تھی سے انہوں کیا ایسا پوچھتے ہیں، ابھی 2-4 رکعت پڑھوں گی. ڈاؤٹ ہو گیا. ایک آدمی بولے جا کر ذرا منہ سونگ کو دیکھو، منہ سونگ کو دیکھو تو
بدبو آ رہی ہے شراب کی، نشے میں ہے بھی آدمی، اور ایک آدمی دیکھے اسے بات کرو بھی کہاں جاتے کیا کرتے، ذری دور جا کر کھائے کرے، اور اس میں بھی بات آئی۔ حضرت عثمان کو آ کر بولے آپ مقرر کریں نا گورنر صاحب، ایسا ایسا کرتے، اچھا کھائے کریا کیا، مارو جی کوڑے 80 کوڑے مارو، لیکن کوئی بھی نماز نہیں چھوڑے، انہوں نے شرابی بھی، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، انہوں نے شراب پی تھے، لیکن آج ثبوت ملا اس کا، پوچھے بھی اور خے بھی کرے اور منہ سے باز بھی آئے۔ ہم چھوڑنا نہیں پائے، مشرک ہے امام، ہاں صاحب وہ ٹھیک، اس کے پیچھے نہیں نماز پڑھے، باقی چھوٹی موٹی بدعت ہے، گناہ ہے، کوئی فلم دیکھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں صاحب امام صاحب کو فتویٰ دے دیا میں جا کر فلم دیکھو، نہیں اسے نہیں سمجھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب ایسا کوئی فلم دیکھتا ہے کوئی امام ہے، پرواہ نہیں، پڑھو اس کے پیچھے۔ لوگ ایسے ہی پوچھتے کیا میں صاحب نے ایسا کرتا اس کے پیچھے نماز ہوتی کیا؟ ہوتی بھائی، کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے امام کا خیال کرنا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو ہم لوگ ان کے تابع دار ہو گئے، اس لیے بہت ساری باتوں کا خیال کرنا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام مسجد میں ہی یا امام آ کر کھڑے ہو رہے ہیں مصلی میں، ہم لوگ کھڑے ہونا، گھڑی دیکھے کھڑے ہو گئے، گھڑی کا امام ہماری، گھڑی امام نہیں نا، امام صاحب مسجد میں ہی، ہاں اقامت بھی کھڑے ہو جاؤ پرواہ نہیں، امام صاحب نہیں ہیں، اقامت والے بھی کھڑے ہو گئے اور صاحب گھڑی دیکھ کر سب لوگ کہاں گئے، تمہیں نماز پڑھا، تمہیں پڑھا بھائی، تمہیں پڑھا، یہ کیا طریقہ ہے جی؟ نہیں کھڑے ہونا، امام نہیں تو اذان دینے والے کی ذمہ داری، جا کر مسجد میں بھائی امام صاحب آئے نہیں، آپ نماز پڑھاتے کیا؟ ہاں پڑھاتا ہوں، آؤ چلو، تب کھڑے ہونا۔ ویسا ہی جمعے میں بھی، ابھی ہم ممبر سے اترتے نہیں پورے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ذرا ایک آدھا پاؤں منٹ صبر کر لیں تو ٹھیک ہے نا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو امام مصلی پر کھڑا ہو تو ہم کو کھڑے ہونا، یا مسجد میں ہے تو کھڑے ہونا۔ اللہ کے پیارے رسول فرمائے لا تقوموا حتی ترونی، مجھے دیکھے بغیر نہیں کھڑے ہونا جی، نہیں کھڑے ہونا، اس کا پہلے خیال کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ صفیں ہونے کے بعد سب سے کہ صفیں درست کر لو، صفیں ٹھیک کر لو، مل کر کھڑے ہو، قریب قریب کھڑے ہو، کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کر، یہ حدیث میں آیا نہیں، یہ آیا جم کر کھڑو، تراسو لگ کر کھڑو، لیکن کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑو، یہ جملہ حدیث میں آیا نہیں۔ حدیث میں کیا آیا؟ میں نے دیکھا صحابہ کو کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے تھے، یہ ہے، لیکن امام یہ نہیں بولنا کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کر لگ کر کھڑے ہو، ہاں یہ بولا، حدیث میں یہ آیا، یہ جملہ نہیں آیا، اس لیے ہم نہیں بولتے، لیکن صحابہ ایسے کرتے تھے، پاؤں سے پاؤں، کندھے سے کندھا، ایک دم ٹائٹ کھڑے ہوتے تھے، بیچ میں ذرا بھی نہیں شیطان گھسنا نہیں، ویسا کھڑے ہوتے تھے۔ ایک تو یہ ہوا۔ امام جب کھڑے ہو جائے تو ظاہر بات ہے آپ بھی نیت کریں گے، امام بھی نیت کریں گے نماز کی، لیکن وہ نیت زبان سے نہیں بولنا، اللہ، جیسے پیچھے کھڑے والے بولتے ہیں اللہ میں آج ظہر کی نماز اس امام کے پیچھے کھڑے ہو کر فرض ادا کر رہا ہوں، یہ سب نہیں بولنا، ظہر کی نماز سوچ کے کھڑے ہو گئے، بس وہی نیت۔ ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ نیت، امام میں امام بن کر نماز پڑھاؤں وہ نیت، نماز کی نیت، دل میں وہ ارادہ آنا کون سی نماز پڑھاتے بول کر۔ اب وہ نیت نماز شروع کرتے وقت بولے تو بہت اچھی ہے، سوچے تو، یا مسجد کو آئے ہیں وہی نیت کافی ہے، آئے ہیں سنت پڑھیں، انتظار میں بیٹھے ہیں، ظہر کی اذان ہونے والی، نماز ہونے والی ہے، وہ نیت کافی ہے، لیکن شروع کرتے وقت نیت کرے تو زیادہ اچھا ہے، یہ تو نیت ہونی چاہیے۔ دوسری بات، امام اور پیچھے رہنے والوں کو ایک اور بات کا خیال کرنا ہے، امام کو دیکھنا چاہیے صفیں ٹھیک ہیں کیا،
सफ़ेद ठीक नहीं तो आगे पीछे इधर उधर। अल्लाह के प्यारे रसूल कैसा सब दुरुस्त करते थे, तीर चलाए तो जैसे गुरी बोलते ना, ठीक निशाना, वैसा अल्लाह के रसूल ऐसा देख कर ठीक सब करो जी, इधर ठीक सब करो, वैसा ठीक सब कराते थे अल्लाह के प्यारे रसूल। बल्कि बाज़ लोगों को हुक्म भी था, सब के बीच में चल को देखो जी, हम तो वैसा नहीं करते, हम लोग बोल देते हैं, लेकिन बाज़ लोग मुखर्रर करते हैं, दरमियान चल कर देखो जी, उन लोग देखते आगे जाओ पीछे जाओ, सबको बराबर कर दो, वैसा उतनी सीधी सब करते। नमाज हमारी पूरी वैसी होती, उसी में ज़्यादा सवाब, यहाँ तक सवाब हुआ। बच्चे खड़े हो सकते हैं क्या सबके बीच में? नहीं खड़ा होना अच्छा है, सब बराबर होती हैं। वो जो आया क्या है, साहबा कंधे से कंधा पाँव से पाँव मिलाकर खड़े होते थे, बच्चे बीच में आ गए तो होता नहीं, इसलिए बच्चों को किनारे कर देना अच्छा है। लेकिन है नहीं बड़े लोग, खाली बच्चे ही हैं और कुछ लोग बड़े हैं तो ठीक है, बच्चे भी पहली सब में खड़े हो सकते, जगह होकर भी दूसरे सब में खड़े होना बच्चों को नहीं, किनारे खड़ा कर दे तो अच्छा है। तो ये ख्याल करना चाहिए बच्चों को। बच्ची ज़रा बड़ी है तो सब में मर्दों के नहीं खड़ी करना, बच्ची को औरतों के पास भेज देना, छोड़ भी बच्ची है। जैसे अल्लाह के प्यारे रसूल के खिदमत में उनकी नवासी आ गई तो गोद में लेकर नमाज़ पढ़े, छोटी बच्ची ना 2-3 साल की परवाह, लेकिन 5-6 साल की बच्ची है, ज़रा नहीं खड़ा होना, उसे भेज देना उनकी अम्मी के पास, बेटी वहाँ जाकर पढ़ा, नहीं तो उन्हें कहीं किनारे जाकर खड़े हो जाओ। बच्ची ज़रा बड़ी रही तो सबके बीच में आकर या के सब में खड़े होकर नहीं नमाज़ पढ़ना मर्दों के साथ, उसका भी ख्याल करना चाहिए। नमाज जब अल्लाहु अकबर करके इमाम साहब ख़त्म कर दिए तो अब हम लोग अल्लाहु अकबर बोलकर शुरू करें, इमाम के साथ साथ अल्लाहु अकबर, हमें भी अल्लाहु अकबर नहीं बोलना। अल्लाह के प्यारे रसूल क्या फरमाते हैं, जब इमाम तकबीर कहकर फारिग हो जाए तो तुम तकबीर कहो, इज़ा कब्बरा फकब्बिरू वला तुकब्बिरू हत्ता युकब्बिरा। जब इमाम तकबीर कह चुके तो तुम तकबीर कहो, और देखो इमाम तकबीर कहते तुम तकबीर ना कहो, इमाम तकबीर कह के फारिग हो जाए तो तुम तकबीर कहो। अल्लाह, उसका ख्याल करना, जल्दी नहीं करना। अल्लाह के प्यारे रसूल ये फरमाए, इमाम वो करके बताए तो हम उसके करेंगे, उसका सूरह फातिहा वगैरह की बात है। इसी तरह इमाम रुकू में जाने के बाद तुम रुकू में जाओ, बस लोग है ना खुली आयुल काफिरून पढ़े, लकुम दीन हुकुम वली दीन, इमाम साहब रुकू को जाएंगे नहीं, इनको ख्वाहिश जल्दी रुकू में चले जाएंगे, ख़त्म है सूरा, सूरा ख़त्म है तो इमाम को ना देखना, सूरा ख़त्म हुई तो कहते कैसा, बस लोग वैसे ही करते, उनको इतिहाद है सूरा इमाम साहब ख़त्म करते 2 हाथ छोड़ डालते, झुकना शुरू करते, इमाम साहब उसका झुकते। अब उन्हें पीछे खड़ गए, इमाम साहब से आगे रखना था उनको, क्या ये तरीक़ा है? नहीं, इमाम साहब रुकू को जाने के बाद तुम रुकू को में जाओ, रुकू से इमाम साहब उठे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तब उठना। ये नहीं कि साहब अंदाज़ा कर लिए इमाम साहब उठ गए, समी करे इन्हों भी उठ गए, नहीं। उसी तरह इमाम साहब जब उठ गए रुकू से सजदे को जाते हैं, सजदे में पेशानी रखे बाद ज़मीन पर, तब तुम सजदा करो, तब तक खड़े रहना। इमाम साहब गए ना सजदे को, हम भी इनके साथ साथ जाएंगे, नहीं। इमाम साहब का भी फ़र्ज़ क्या है, सजदे के करीब जाकर अल्लाह अकबर कहें, खड़े खड़े अल्लाह अकबर बोल करके तो बहुत सारे लोग सजदे को चले जाते, इमाम साहब आखिर में जाते, ऐसा होता। मैंने बताया ना आम्बुल का किस्सा, हमारे एक दोस्त हैं, वो बेचारे बहुत मोटे था, 4-5 मरतबे कोशिश करके उठते, मगर अल्लाह अकबर बोल देते, सब लोग खड़े हो जाते, सब लोग सजदे में रहते, इमाम साहब उसके बाद। तो बोला भी इमाम साहब को इसका ख्याल कीजिए। हाँ वही साहब करता हूँ, क्या करें, लोग मानते नहीं। ऐसे लोगों को इमाम बनाना सोचना पड़ता, सबके नमाज जाती ना। इतनी ताकीद है अल्लाह के प्यारे रसूल की, हर चीज़ में वैसी।
امام کے بعد امام کے بعد امام کے بعد آدمی کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو فرماتے اللہ کے پیارے رسول، جب امام رکوع سے اٹھ کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو اب تمہیں بولا اللہم ربنا لک الحمد، اتنا کوئی کافی ہے۔ لیکن زیادہ تر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سب بخاری کی حدیث ہیں۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل ثناء المجد حق ما قالہ العبد کلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ بھی پڑھے اللہ کے پیارے رسول تہجد کی نماز میں، دوسری نماز میں۔ اگر کوئی آدمی صرف اللہم ربنا لک الحمد یا ایک ربنا لک الحمد یعنی تو ربنا ولک الحمد اتنا بھی پڑھتا ہے تو کافی، لیکن 20 سے زیادہ فرشتے آئے نا، وہ کلمہ اٹھا کر لے جا کر اللہ کے پاس پہنچانے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنا پڑھے تو ہمارے کتنا ثواب ملے گا بھائی۔ اتنی باتوں کا خیال کیا۔ اب اس کے بعد جو بات آتی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، مجبوری نہیں تو بیٹھ کر پڑھیں گے بھائی، مجبوری ہے تو مجبوری نہیں تو امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور اگر امام صاحب بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اب امام صاحب کو پاؤں میں کچھ تکلیف ہے، کچھ بھی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتے پورے لوگ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ حدیث میں ایسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی پاؤں میں تکلیف ہو گئی تھی، چوٹ آ گئی تھی، وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے، بیٹھ کر نماز پڑھے۔ پیچھے سب دیکھے تو لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول اشارے کے بیٹھے جی، سب لوگ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بولے اللہ کے پیارے رسول دیکھو امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، ایسے بولے۔ اب اس میں صحابہ کا علماء کا اختلاف۔ اب امام کے بیٹھنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو امام صاحب پہلے ہی بیٹھ کر نماز پڑھاتے، بولے ہاں ہم لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ بیچ میں امام صاحب کو کچھ بھی تکلیف ہو گئی، 2 رکعت پڑھائے، اب 2 رکعت باقی بیٹھ کر پڑھا رہے، تب نہیں کھڑے ہونا، شروع سے ہی امام صاحب بیٹھ کر نماز پڑھاتے تو ہم لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ بیچ میں کوئی پریشانی کی وجہ سے امام صاحب بیٹھ گئے تو اس وقت ہم لوگ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں۔ علماء کا ایک فتویٰ یہ۔ دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو پھر اس کا دوسری حدیث آئی، امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو بھی تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ الفاظ ایسے آئے نہیں حدیث کے، حدیث میں ایسا آیا کہ اللہ کے پیارے رسول بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کو مجبوری ہے تو خیر انہوں بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، ہم لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اب ویسے امام کو کوئی رکھیں گے بھی نہیں آج کل، بیٹھ کر نماز پڑھانے والے امام صاحب۔ ہاں کسی بستی میں، یو پی میں، بہار میں ماشاءاللہ بڑے لوگ اللہ والے لوگ ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیتے، کچھ نہیں لیتے، 10 سال 20 سال نماز پڑھاتے، یہ تقویٰ والے ایسے ہیں۔ ویسے آدمی کو جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دیے تو بھی، نماز بیٹھ کر پڑھائے تو بھی، بڑے عالم اللہ والے، اتنے نیک بندے ہم کو کہاں ملیں گے، زندگی بھر رہنے دو گے ان کو وہاں، ویسا کہیں کہیں ہے نا۔ تو یہ اللہ کے پیارے رسول کا ایک ونبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب کسی کو اشکال نہیں رہنا بھائی، اب کیا مولوی صاحب برابر بولے نہیں نا، امام صاحب بیٹھ کر پڑھائے تو ہمیں کھڑے ہو کر پڑھنا، ویسا تو ہوتا نہیں نا، ہوا بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ علماء کا اختلاف ہے، کھڑے ہو کر پڑھے تو سب کھڑے ہو کر تو معلوم ہو گیا، مجبوری نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو بیٹھ کر ہم لوگ نماز پڑھائیں کہ کھڑے ہو کر، ہم کو جو بات سمجھ میں آئی
کوئی امام ہے بزرگ اللہ والے شروع سے بیٹھ کر پڑھاتے تو ہم لوگ بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیچ میں امام صاحب بیٹھ گئے تو ہم لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اتنا ہی فتویٰ میرا ہے نا، اس لیے بات صاف ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھا صحابہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر نماز کے لیے اللہ کے رسول آ گئے اور اقامت ہو رہی سمجھو، اللہ کے رسول ارے کیا جی بیٹھے، چلو کھڑو نماز میں کھڑو، تم میرے پیچھے ہو نا، تم میری نماز دیکھ کر تمہیں پڑھنا، دوسری صف والے تم نہ دیکھ کر نماز پڑھنا، تیسری صف والے دوسری کو، چوتھی صف والے تیسری صف، ایسا یعنی سب کنٹینیو رہنا۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہونا کب مسجد میں لوگ ہیں، اقامت ہوتی، اب ہم لوگ کب کھڑے ہونا، مؤذن صاحب اقامت شروع کر اللہ اکبر ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کا فتویٰ نہیں بیٹھے رہنا، امام صاحب جب قد قامت الصلاۃ بولے تو سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہونا، یہ بھی ایک فتویٰ احناف کا، تب تک بیٹھے رہنا، امام صاحب اکیلے اقامت۔ بعض مسجدوں میں دیکھا میں، سنا دیکھا نہیں، مجھے کچھ ایسے ہوا نہیں، کوئی کھڑا ہو گیا تو بیٹھ کر اسے پکڑ کر بیٹھا رہا، ابھی اقامت ہونے شروع ہوئی اتنے جلدی کھڑے گئے بیٹھے، ایسا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جب امام ہے مسجد میں اور مؤذن اقامت بولے تو کھڑے ہو سکتے، قد قامت الصلاۃ کے وقت بولنا کھڑے ہونا ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے جو فتویٰ دیا ہے وہ حدیث کی روشنی میں نہیں، اس لیے آدمی جب اقامت ہوتی ہے تو کھڑا ہو سکتا ہے، تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوا تھا، ذرا لیٹ گیا تو اللہ کے رسول فوراً ان کو بولے کیا جی چلو اوپر۔ اب اس حدیث میں کیا آیا کہ میں تمہارا امام، دوسری صف والے کو تمہیں امام، تیسری صف والے کو دوسری صف والے امام، ایسا معنی ہوتا۔ اب اس کے وجہ سے کیا کرتے بولے تو ایک آدمی آیا، 2 رکعت چھوڑ گئے ظہر میں، اب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، 2 رکعت چھوڑ گئے نا، 2 رکعت امام کے ساتھ مل گئی۔ اب ایک آدمی وضو کر کے آئے، جماعت ختم ہو گئی، اب یہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے نا، ان کو امام بنا کر انہیں کھڑے ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، فوراً انہوں نے نیت کر لیتے میں امام بول کر، دل میں سوچ لینا ہوتا ہے نیت پہ، ویسا کر سکتے کیا؟ اس حدیث کو لے کر بولے ہاں بھائی، جب تک امام تھے ان کے تابع داری تھے، اب اس کے بعد جو امام آ گئے، دوسرا آدمی آ کر ان کے پیچھے کھڑا، اب انہیں امام ہو گئے، ویسا نہیں بولا اللہ کے رسول، میں پہلی صف کا امام، پہلی صف والے دوسری صف والے کے امام، تو امام ایسے ہوتے، تو بعض لوگ ویسے کھڑے ہوتے ہیں نا، دیکھے ہوں گے آپ، کسی کی 2 رکعت چھوٹ گئی، 1 رکعت چھوٹ گئی، اب انہیں کیا کرتے ہیں، اور ایک آدمی آئے دیکھے ان کے پیچھے انہوں کھڑے ہو جاتے، ان کے بازو کھڑے ہو جاتے، ابھی انہوں فرض ہی پڑھ رہے ہیں پھر بول کر، ہمارے پاس فرض کے پیچھے نفل کے پیچھے فرض ادا ہو جاتے۔ حضرت ابو سعید خدری کے حدیث سے یہ ہے، تو امام ایسے بھی بول سکتے کہ صاحب چلو چلو کھڑے ہو، کیا جی دیر کر رہے ہیں۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرۃ مخصفۃ فصلی فیہا فتتبع الیہ رجال وجاؤ یصلون بصلاة الحدیث وفی افضل صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو جب بیٹھے تھے نا، چٹائی حسیر ہے نہیں ویسا باندھ کے کمرہ بنا لی، اعتکاف کو بیٹھے، اب اللہ کے رسول پڑھتے ہیں رات کی نماز، تراویح کی نماز سمجھو، صحابہ سب آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ صاحب امام صاحب کمرے میں نماز پڑھے، کیسا کمرہ؟ امام صاحب نظر آنا، ڈیرا بناتے نا اعتکاف میں، دیکھیں نا آپ، چھت کو نہیں لگاتے نا، کھڑے ہوتے پڑھ سکتے، بیچ میں پردہ ہے نا بھی پرواہ نہیں، لیکن بند کر کے امام صاحب کمرے میں نماز پڑھتے، خالی آواز آئے تو نہیں پڑھ سکتے،
اس کا خیال کرنا. اسی طرح بیچ میں گیپ ہو گیا تب بھی نہیں. مثلاً ہم لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں, بیچ میں روڈ ہے, سامنے کی بلڈنگ میں انہوں نے بولا بھائی نماز پڑھ لو بے بول کر, وہاں نماز پڑھ سکتے کیا؟ یہ امام صاحب کے اقتداء میں نہیں, بیچ میں رستہ ہے, مل کر ہے بلڈنگ, ہاں تب نماز پڑھ سکتے. کتنی دور گئی تو بلڈنگ پرواہ نہیں, مل کر رہتا ہے. بیچ میں روڈ آ گیا نہیں, اس کا خیال کرنا. بہت ساری جگہوں میں ایسے دیکھا میں, وہاں کہیں نماز پڑھتے عورتوں کا سے کہیں دور ڈیرا لگا رہا, عورتیں وہاں نماز پڑھتے. میں ایک مدرسے میں گیا تو اب مردوں کی نماز ہوتی ہے, وہاں سے 300-350 میٹر وہاں عورتوں کا مدرسہ. یہاں نماز پڑھے تو عورتیں وہاں نماز پڑھتی ان کے پیچھے. بولے یہ کیا بھائی ہے, بیچ میں اتنی خالی زمین ہے, 350 میٹر ہے, کیسا نماز ہوتی؟ ہاں ایک مولوی صاحب تھے, وہی رہنے مولوی صاحب وہی, وہ کنیکشن, ارے کرنٹ چلے گیا تو انہوں کہا جی, انہوں کہا اللہ اللہ ختم. میں نے کہا آج سے نہیں نماز پڑھنا, عورتیں اپنی نماز پڑھیں گی, مرد اپنی نماز پڑھیں گے, جماعت ختم کی. ویسے ہی کئی جگہ میں گیا نا, رمضان میں یہی مسئلہ دیکھا, عورتیں وہ گھر میں نماز پڑھتی یا مسجد میں نماز پڑھتی, یہ امام کو عورتیں. میں نے کہا نہیں جائز ہے جی, عورتوں کو چاہیے کہ اپنا ایک امام مرد کو مقرر کر کے وہاں کمرے میں نماز پڑھیں. یہ نماز بیچ میں اتنا گیپ ہو گیا, رستہ آ گیا, اس کو نماز نہیں پڑھ سکتے. مل کر ہے. ہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر مکے کی زمین پھیلا کر یمن تک کر دی جائے, تھوڑی دیر کے لیے ایسا سمجھ جائے نا, ہمارے مدراس کی یہ مسجد یا کوئی بھی مسجد بڑی کرتے کرتے بنگلور تک چلے گی, ہاں بنگلور میں پڑھے تو بھی اتنا ثواب ملے گا. وہ اس کے لیے بولے وہ مکے کے واسطے, اس لیے کہ مکے کی مسجد میں نماز پڑھے تو 1 لاکھ ثواب کا نا. وہ مسجد اتنی بڑی بنا دی, یمن تک بنا دی, 500-800 کلومیٹر بنا دی, وہاں نماز پڑھے تو بھی یمن میں, چونکہ مل کر ہے نا, اس واسطے 1 لاکھ ثواب ملے گا, 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا. تو بہرحال اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو اللہ کے پیارے رسول اور ڈیرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائے, صحابہ اکرام ان کے پیچھے نماز پڑھے. تو نفل نماز بھی جماعت جائز ہے, کبھی کبھی روزانہ تہجد جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا, کوئی بھی نماز جماعت کے ساتھ نفل نماز نہیں پڑھنا. پھر اللہ کے رسول یہ بھی فرمائے آدمی کی بہترین نماز نفل گھر میں پڑھے تو زیادہ ثواب. فرض نفل نماز, سنت نماز گھر میں پڑھنے سے ثواب زیادہ, مسجد میں پڑھے تو ثواب کم, لیکن مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے. جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں ساری سنتیں پہلے کی بھی بعد کی بھی مسجد ہی میں پڑھتے ہیں, گھر میں پڑھے تو ثواب زیادہ ہے. یہ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوا. اب امام صاحب بہت ساری باتوں کا خیال کرنا, امامت کے آداب معلوم ہونا, اب وہ سب تو ہوتا نہیں عام طور پر. قرآن یاد ہے کہ سب تو نہ ہو یاد ہے, چلو امام بناؤ جن کو, ان کو امامت کا مسئلہ بھی معلوم نہیں, کیا بھی نہیں. ایسا نہیں رہنا. امام بولے تو امامت کے مسائل معلوم رہنا, امام کی نماز, لوگوں کی نماز کب صحیح ہے کب غلط ہے, کتنی دیر رکوع کرنا, کتنی دیر سجدہ کرنا, کتنی لمبی نماز پڑھانا, یہ سب معلوم رہنا. امامت کے آداب بہت کم جگہوں میں مدرسے میں پڑھاتے. امامت کے آداب, ایک امام بنے تو کیسا رہنا, کیا کرنا ہو سکتا, وہ اس کا خیال کرنا چاہیے. وہ انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں اس کے متعلق بتائیں. یہ ایک بات ایسی کر دیتے ہیں, اگرچہ کہ وہ آئے گا بعد میں, امام کسے بنانا. وہ حدیث میں آیا کہ جسے قرآن زیادہ یاد ہے ان کو بنانا. اگر سب کو قرآن اتنا ہی یاد ہے تو جس کے پہلے اسلام قبول کرے ان کو, اس زمانے میں نہ ویسا تھا. اب تو ہم لوگ سب پیدا ہوئے مسلمان بن کر, اس میں بھی برابر ہے. پہلے ہجرت کون کیے ان کو بنانا, وہ بھی اب نہیں ہے نا. زیادہ کیا عمر کس کی زیادہ ہے ان کو بناؤ امام.
حدیث میں اتنا ہی آیا کسے امام بنانا. یہ بات ہو گئی نا، سیدھی سادی بات، آسان بات. لیکن بعض کتابوں میں لکھا ہے اس کے بعد اس کے بعد لکھے یہ ہیں کہ صاحب امام اس کو بنائیں جس کی بیوی سب سے خوبصورت. یہ کیوں بھائی؟ امام صاحب کسی بھی دیکھیں گے نہیں نا، ان کی بیٹی تھی، ان کی بیوی اتنی خوبصورت ہے نا. نعوذ باللہ. اتنا. اس کے بعد ایک اور بات لکھے ہیں، اب وہ نہیں بولتا. نعوذ باللہ. انہیں بیوی سے صحبت کرے تو انہیں ایک دم خوش ہو جائے. نعوذ باللہ. یہ سب لکھے ہیں. بہت شرم آتی ہے پڑھ کر. اس لیے جو لکھے انہی کے مذہب والے لکھے، یہ باتیں نہیں لکھنا چاہیے تھا. تو امام بننے کے لیے بھائی مرد ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا. انہیں خوبصورت رہنا، اس کی بیوی خوبصورت رہنا، اور ویسا رہنا، یہ رہنا، یہ سب بیکار بات ہے. اللہ بچائے. تو انشاءاللہ امام کے آداب، امامت کے آداب، امام کیسے رہنا، کن کن باتوں کا خیال کرنا، وہ بھی حدیث کے اندر آیا ہے. چند باتیں ان کو آئندہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور امامت کا یہ کورس رکھنا بہت اچھا ہے. 15 دن کا کورس بس، اماموں کو جمع کر کے کیا کیا ہے نماز کے اہم مسائل، بس 1 سال 2 سال سب نہیں، 15 دن. 15 نہیں تو اگر وہ فل ٹائم دیتے ہیں صبح سے شام تک، یوں سمجھو کہ 9 بجے سے 5-6 بجے تک، 1 ہفتہ بس امامت کی پوری باتیں بتا دے سکتے. کیا کیا آداب باقاعدہ لکھیں کتابوں کے اندر، امام کے آداب، امامت کے آداب سب لکھے ہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے. بہرحال امام کے متعلق ہم نے سمجھا کہ امام 3 ہوتے ہیں. یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا امام ایک ہے، پورے لوگ اس بستی کے عالم، بڑے عالم صاحب، فتویٰ دینے والے، رہبری کرنے والے، اور تیسرے نماز پڑھانے والے. ان کے آداب کیا وہ بتا دیا. اور جماعت کا حکم کیا ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا، وہ بھی ہم نے جان لیا. اس لیے جماعت مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. امام کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری نماز گڑبڑ ہو جائے گی. جو امام صاحب کون ویسے نیک پاک مل جائیں گے کہ صاحب جس کو جو ہے ہم لا کر کھڑا کریں، کوئی غلطی نہ ہو. وہ تو نبی ہی ہوتے ہیں. انسان بہرحال گنہگار ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. ویسے امام ملتے نہیں ہیں اس زمانے میں، آپ بھی جانتے ہیں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اماموں کو نکالتے رہیں یا اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھتے رہیں تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی. ان سب کا خیال کرنا چاہیے. تو امامت کے متعلق انشاءاللہ آئندہ بدھ کے دن، 4 شنبے کے دن درس ہوگا. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.